الفطرت لوگ ایسے بھی پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے قبول اسلام سے قبل اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عقیدت و محبت کو اپنے دلوں میں بسا بھی لیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے قلوب کو اس سے مزین کر لیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کا خمیر ہی اسلام اور بانی اسلام کی محبتوں سے گندھا ہوا تھا، ان کے عشق سے گندھا ہوا تھا، جو صرف اس ندا کے منتظر تھے جس نے حق کا پیغام سنانا تھا، اور وہاں ان کی روح لبیک کہنے کے لیے مچل بھی رہی تھی اور تڑپ بھی رہی تھی۔ انہی خوش نصیب ارواح اور انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں ایک ہستی ایسی ہیں جن کا شمار اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا، جن کا ذکر پاک قرآن کے پاروں میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے نور سے منور کر دیا ہے، جن کے پاس دور دور سے اہل کتاب فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے، جنہیں تورات اور انجیل پر مکمل طور پر دسترس، کنٹرول ان کمان تھی، بڑا عبور حاصل تھا، جو تعصب سے پاک ہو کر، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے صاحب کہ آج بھی یہودی اور عیسائی تعصب کی انک پہن کے بنیادی طور پر اسلام کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ تعصب سے پاک ہو کر تورات اور انجیل میں چمکنے والے ذکر احمد اور بشارت احمد کو دیکھ کر وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے، بلکہ یوں کہیے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکی سے اپنی آنکھوں کو منور کرنے کے منتظر تھے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جب ابتدا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین ترین تذکار پاک سن رکھے تھے اور نگاہوں میں تورات کی چمکتی ہوئی علامتیں بھی موجود تھیں، تو اسی وقت دل نے اسلام قبول کر لیا تھا، بس زبان سے اقرار کرنا اور زیارت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنا باقی رہ گیا تھا۔ انہیں تورات میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آ چکی تھیں۔ پھر ایک جگہ تورات کی یہ بشارت بھی ذہن میں تھی کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ پھر جیسے جیسے وقت ناظرین آگے بڑھتا گیا تو عشق کا یہ عالم تھا کہ ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے تاب رہنے لگے۔ پھر وہ مقدس گھڑیاں بھی آ گئیں کہ یہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی سرزمین کو منور کیا اور وہاں حسین بن سلام کا قلب ایسا منور ہوا جو محمدی غلاموں میں شامل ہو کر ازل تک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور چشم فلک نے اس حسین منظر کو کس طرح اپنے دامن میں ناظرین محفوظ کر لیا کہ جب حسینوں کے حسین کے چہرہ انور پر پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی ہوگی کہ ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، ماہ و خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ کر اسے اپنے گرویدہ بنا لیا کریں، دندان مبارک ایسے جیسے شفاف سفید موتی اور شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکدار، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے اور لوگ ان کی خوشبو سے پہچانے کہ اس رستے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو گزرے تھے۔ یعنی وہ حسین لمحہ تھا جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے بلکہ سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی وہ ہیں جن کا چہرہ مبارک سچوں کے سچوں کا چہرہ، یعنی انتہائی سچے ہیں، جن سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں بلکہ ساری سچائیاں ان کے صدقے سے بڑھتی ہیں۔ یہی وہ ہستی ہیں جن کی خوشبو کا تذکرہ، یعنی جن کا خوشبودار تذکرہ تورات اور انجیل میں مکمل طور پر مہک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین کئی صلاحیتوں سے نوازا تھا، لکھنے اور پڑھنے کا ہنر بھی جانتے تھے اور انتہائی ذہین اور صاحب علم بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے عظیم ترین منصب پر تشریف فرما کیا، بلکہ یہ شرف کتنا حسین ہے کہ کن کی کنجی کی مالک زبان مبارک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت عطا فرمائی کہ عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ پھر مقام و مرتبہ یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ان عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں جن کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا۔ چونکہ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی ناظرین کے ذہن میں رہی تاریخی حقیقت ہے کہ معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی طاقت مسلمانوں کے سامنے ہوگی تو یہودیوں کی ہوگی۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبول اسلام کر لیتے ہیں تو یہودیوں کے خلاف ناقابل تسخیر قوت بن کے ابھرتے ہیں اور مسلمانوں کا اتحاد مزید مضبوط ہوتا ہے۔ آپ فقیہ بھی ہیں، قرآن پاک کے عالم بھی ہیں اور تورات اور انجیل و قرآن بیک وقت آپ کے سینے کے اندر محفوظ تھا۔